خلافت تو نہیں جو عمر فاروق کی خلافت تھی رضی اللہ تعالی عنہ، یا ابو بکر کی خلافت تھی رضی اللہ تعالی عنہ، یا عثمان غنی کی خلافت تھی رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت علی مرتضیٰ کی خلافت تھی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ خلافت تو نہیں، لیکن پھر بھی وحدت ملی کا ایک نشان، ایک علامت۔ اب میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ جیسے ہمارے ایک محاورہ ہے کہ ہاتھی مرا ہوا بھی 1.25 لاکھ کا ہے، وہ خلافت اگرچہ اپنی حقیقت کھو چکی تھی، پھر بھی اس میں جو طاقت تھی، آخر کوئی شے تھی کہ جس کی وجہ سے اسلام کے دشمن یہ چاہتے تھے کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ اس کے ضمن میں ایک واقعہ بھی ہے کہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ، یہ جب مالٹا میں اسیر تھے، نظر بند تھے، تو وہاں جو انگریز کمانڈانٹ تھا اس کیمپ کا جس میں کہ وہ نظر بند تھے، اس کو کچھ انس ہو گیا حضرت شیخ الہند سے۔ بہرحال ہر شخص اندازہ کر لیتا ہے کہ یہ کوئی عام مجرم نہیں ہے، اس کی شخصیت ہے، روحانیت جو ہے وہ تو انسان کے وجود سے شعاعوں کی صورت میں پھوٹتی ہے۔ گرویدہ ہو گیا اور کافی بے تکلفی تھی آپس میں۔ تو حضرت شیخ نے ایک روز اس سے پوچھا کہ یہ آپ لوگ ہماری خلافت کے کیوں درپے ہو گئے؟ اب آپ نوٹ کیجئے، خلافت کی تنسیخ 1924 میں ہو رہی ہے، 1920 میں حضرت شیخ الہند رہا ہو کر واپس آ چکے ہیں ہندوستان۔ معلوم ہوا کہ یہ گفتگو اگر ہوگی تو سن 17، 18، 19 کی ہوگی، لیکن معلوم تھا کہ سازش کیا چل رہی ہے۔ خلافت کے اس پودے کو، اس درخت کو اکھاڑنے کے لیے کیسی آندیاں چل رہی ہیں۔ جیسے کبھی ایک بوریا نشین شاہ ولی اللہ دہلوی دہلی کے کسی مسجد میں اور کسی خانقاہ میں اور کسی اس کے حجرے میں بیٹھا ہوا پورے ہندوستان کے حالات کا جائزہ لے رہا تھا، اور اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ جو مرہٹہ طاقت اٹھ رہی ہے جنوبی ہند سے، ہندوستان میں کوئی مسلمان، کوئی نواب، کوئی راجہ، کوئی حکومت ایسی نہیں ہے کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ لہذا وہ درویش خط لکھتا ہے، احمد شاہ ابدالی کو بلاتا ہے، تو یہ بوریا نشین درویش، لیکن یہ کہ حالات کا علم، حالات کا فہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا۔ تو حضرت شیخ الہند نے یہ سوال کیا کہ کیوں آپ لوگ ڈرتے ہیں؟ یہ تو مرد بیمار ہے، آپ کو اس سے کیا خوف ہے، کیا خطرہ ہے، کیا اندیشہ ہے؟ تو اس کمانڈانٹ نے یہ کہا کہ مولانا اتنی سادگی اختیار نہ کیجیے، بھولے نہ بنیے، آپ بھی جانتے ہیں اور ہمیں بھی معلوم، اس گئی گزری حالت میں بھی اس خلافت میں اتنی طاقت ہے کہ اگر ترکی کا خلیفہ اعلان جہاد کر دے تو کروڑوں مسلمان سر پر کفن باندھ کر نکل آئیں گے۔ یہ اندیشہ ہمیں اب بھی۔ بہرحال اس وقت کی جو خلافت تھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، تحریک خلافت، وہ ایک احتجاجی تحریک تھی کہ جو بھی کچھ خلافت کے نام سے جو بھی ادارہ ہے، ہماری ملی وحدت کا ایک ادارہ ہے، ایک نشان ہے، اس کو ختم نہ ہونے دیا جائے۔ لیکن اب جو ہم تحریک چلا رہے ہیں وہ اصل میں اس خلافت علی منہاج النبوہ کو دوبارہ قائم کرنے کی جو اصل خلافت، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ کچھ اس کے بارے میں یقینی خبریں ہیں، وہ تو مجھے ابھی آپ کو دینی ہے۔ میں نے تو 20ویں صدی کے کچھ ایسے واقعات کا تذکرہ کیا کہ اگر ان کو سامنے رکھیں تو یہ شے انہونی نظر نہیں آئے گی۔ جب اتنے بڑے بڑے حوادث و واقعات اس صدی میں ہو گئے تو کون سا تعجب کی بات ہے کہ یہ واقعہ بھی ظہور پذیر ہو جائے، بلکہ میں یہاں تک کہنے کی جرات کر رہا ہوں کہ کوئی عجب نہیں کہ اس صدی کے خاتمے سے پہلے ہو گیا۔ اب میں آ رہا ہوں اس پیشن گوئی کی طرف۔ سب سے پہلے تو جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی، اس سے پہلے قاری صاحب نے بھی اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 55۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں سے 3 نہایت موقت وعدے کیے، بڑے تاکیدی وعدے، اگرچہ وہ وعدے مشروط ہیں، غیر مشروط نہیں ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اے مسلمانوں تم میں سے جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں، ان سے ہمارا وعدہ ہے، بہت پختہ وعدہ ہے، بہت موقت وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ اصل میں ایک ہی بات کو 3 پیرایوں میں دہرایا ہے، بات تو ایک ہی ہے۔ پہلا انداز کیا ہے؟ پہلا پیرایا بیان کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جو مسلمان ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے انہیں زمین میں خلافت عطا کریں گے، ایسے کہ ان سے پہلوں کو خلافت عطا کی۔ اس کے حوالے سے قرآن مجید سے جس کو تھوڑی سی بھی ذہنی مناسبت ہے اسے وہ آیت یاد آ جانی چاہیے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، جیسے پہلے خلافت عطا کی تھی وہ سابقہ امت مسلمہ تھی، اسے بھی خلافت عطا کی تھی، ایسے ہی تمہیں بھی خلافت عطا کریں۔ دوسرا وعدہ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے لیے ان کے اس دین کو تمکن عطا کریں گے جو اس نے اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا۔ یہاں بھی وہی بات ہے، مناسبت قرآن ہے اگر ذہن کو حاصل تو آیت فوراً یاد آ جانی چاہیے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کی تکمیل فرما دی، اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا، اور تمہارے لیے اب ہمیشہ کے لیے اس دین اسلام کو پسند فرما دیا۔
وہ دین جو ہے فرمایا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اس دین کو کہ جو اللہ نے پسند فرمایا ہے ان کے لیے، اسے تمکن عطا کرے گا، غلبہ عطا کرے گا، وہ پامال نہیں رہے گا، مغلوب نہیں رہے گا۔ وہ جو فریاد کبھی حالی نے کی تھی کہ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغرباء ہے، یہ دین پامال نہیں رہے گا۔ تیسرا وعدہ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ان کی خوف کی حالت کو امن سے بدل دے گا۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہو رہی ہے سن 5 ہجری کے نصف آخر میں یا سن 6 ہجری کے آغاز میں۔ اس وقت تک جو حالات تھے عرب کے، ایک چھوٹا سا چراغ جل رہا تھا مدینہ منورہ میں دین حق کا، محمد الرسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور وہ بستی کتنی بڑی بستی تھی، وہاں اللہ کے دین کا چراغ روشن ہے، لیکن آندیاں چل رہی ہیں، جھٹکا چل رہے ہیں۔ مجھے وہ نعیم صدیقی صاحب کا شعر جو ہے ایسے مواقع پر لازماً یاد آ جاتا ہے کہ آندھیوں سنبھل کے چلو استیار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم۔ تو وہ چراغ جل رہا تھا اور آندھیاں تھی چاروں طرف، وہ جو ایک خوف کی کیفیت تھی۔ ابھی اندیشہ ہے غطفان کے قبائل نہ حملہ کر دیں، ابھی خبر آ گئی ہے بنو اسد جو ہے حملے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، ابھی خبر آ گئی ہے کہ ابھی یہودی جو ہے خیبر کے وہ کوئی سازش کر رہے ہیں۔ ہر وقت ایک خوف کی کیفیت۔ فرمایا اس کیفیت کو بدل دیں گے اب بس۔ گویا کہ باتیں ایک ہی ہے، تعبیریں 3 ہیں۔ دین کا غلبہ ہو جائے گا تو گویا کہ مسلمانوں کی خلافت عطا ہو جائے گی، جب غلبہ ہو جائے گا تو ظاہر بات ہے کہ وہ خوف نہیں رہے گا، امن ہوگا، قوت ہوگی، اقتدار ہوگا۔ فرمایا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، پھر وہ صرف میری ہی بندگی کریں گے اور میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ اصل میں خلافت کی حقیقت ہے۔ خلافت اصل میں نام ہے توحید کا۔ حکومت کی سطح پر توحید کے معنی ہے خلافت، یہ میں پھر بعد میں تفصیل سے عرض کروں گا، لیکن یہاں میں نے صرف حوالہ دے دیا ہے کہ ان تینوں وعدوں کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ حکومت کی سطح پر شرک ختم ہو جائے گا۔ شرک کی بہت سی قسمیں ہیں، شرک عقیدے کا شرک ہے، شرک خفی بھی ہوتا ہے، ریاکاری ہے اگر نیت میں تو شرک خفی ہے۔ تو شرک کی بہت سی قسمیں ہیں، میری اس میں تقاریر ہے، کیسٹس ہیں، لیکن ایک شرک کی سب سے بڑی شکل کیا ہے؟ غیر اللہ کی حاکمیت۔ ان الحکم الا للہ، حاکمیت کا حق اور اختیار صرف اللہ کا۔ جہاں کہیں غیر اللہ دعوے دار ہو جائے اور اس کی حاکمیت تسلیم کر دی جائے وہی شرک ہے۔ لہذا غیر اللہ کی حاکمیت ختم کر کے خلافت کا نظام قائم کر دیا جائے، یہ توحید ہے حکومت کی سطح۔ فرمایا آخری الفاظ آیت مبارکہ کے ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، یہاں کفر کے دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں۔ کفر ایک ہے قانونی کفر، اسلام کا انکار کرنا، نبی کی نبوت کا انکار کرنا، کسی بھی ضروریات دینی میں سے کسی شے کا انکار کرنا۔ ایک کفر کے معنی ہے ناشکری، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ میرے نزدیک یہاں یہ دوسرے معنی زیادہ ہے، اپلیکیبل ہے، منطبق ہوتے ہیں کہ ہمارے اتنے پختہ وعدوں کے بعد بھی اگر تم کمر ہمت نہ کسو تو گویا کہ تم نے ہمارے وعدوں کی ناشکری اور ناقدری کی۔ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، تو ایسے لوگ تو بہت ہی سرکش ہیں۔ ہمارا دوسرے معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جب یہ نظام قائم ہو جائے گا اس کے بعد بھی جو کفر پر اڑا رہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس میں سرے سے کوئی خیر ہے ہی نہیں، شیطنت کا مجسمہ ہے۔ بہرحال یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جیسا کہ میں نے عرض کیا سن 5 کے اواخر یا سن 6 کے اوائل۔ آگے چلنے سے پہلے نوٹ کر لیجئے تقریباً اسی زمانے کے لگ بھگ سورہ صف نازل ہوئی۔ سورہ صف کی بھی میں نے اس وقت صرف 3 آیات کی تلاوت کی تھی۔ پہلی آیت ذہن میں رکھیے اس لیے کہ اس کا اطلاق اس وقت کے حالات پر بھی ہو رہا ہے 100%۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ دیکھیے یہ خاص طور پر اس وقت کے حالات میں اشارہ کس بات کی طرف تھا کہ بقیہ جو مشرکین عرب کے تھے وہ تو اللہ کے دین کو مٹانا چاہتے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام بنانا چاہتے تھے، لیکن اپنے زور بازو سے کرنا چاہتے تھے، کفر کے لیے جانے دے رہے تھے۔ ابو جہل نے گردن کٹوائی ہے کفر کے لیے، لیکن یہودیوں کا رویہ یہ تھا کہ محض سازش کے ذریعے سے وہ کبھی میدان جنگ میں آ کر مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بزدلی کی انتہا تھی۔ جب بنو قریظہ کا معاملہ ہوا ہے اس کے بعد اتنا ہتھیار برآمد ہوا ہے کہ اگر وہ اسے استعمال کرتے تو واقعہ یہ کہ مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچ سکتا، لیکن قرآن مجید نے ان کی بزدلی کا نقشہ کھینچا ہے کہ یہ کبھی تم سے کھلے میدان میں مقابلہ نہیں کر سکیں گے، لیکن یہ کہ او من ورائے جدر فی قرن محصنۃ او من ورائے جدر، بڑے ہی فورٹیفائڈ قسم کے قلعوں کے اندر، یا یہ کہ فصیلوں کے پیچھے سے عورتوں کی طرح یہ جنگ کریں گے، تو یہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتا ہے۔
بعد میں تفصیل سے عرض کروں گا، اس وقت نوٹ کر لیجئے، آج بعین ہی یہی شکل ہے۔ آج منہ کی پھوکے کیا ہے؟